السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو سجود کے تعلق سے بتایا تھا، لیکن آج قاعدہ اخیرہ کے تعلق سے بتاؤں گا، یعنی آخری قاعدہ جس کے بعد سلام پھیر کر نماز پوری کی جاتی ہے۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد قاعدہ اخیرہ میں اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے کہ جتنی دیر میں پوری اتحیات پڑھ لی جائے۔ قاعدہ اخیرہ میں پورا تشہد پڑھنا واجب ہے۔ تشہد پڑھتے وقت اس کے معنی کا قصد ضروری ہے، یعنی اللہ رب العزت کی حمد، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام اور نیک بندوں کے لیے سلام۔ اتحیات پڑھتے وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کو اپنے دل میں حاضر جانے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور اپنے دل میں جما کر عرض کرے اور یقین کرے کہ میرا یہ سلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے۔ قاعدہ اخیرہ میں تشہد کے بعد درود شریف اور دعائے معذورہ پڑھنا سنت ہے۔ افضل یہ ہے کہ درود شریف میں درود ابراہیم پڑھے۔ درود شریف کے بعد دعائے معذورہ عربی میں پڑھے، عربی کے علاوہ میں پڑھنا مکروہ ہے۔ قاعدہ میں انگلیوں کو اپنی حالت پر چھوڑنا، یعنی انگلیاں نہ کھلی ہوں اور نہ ملی ہوئی ہوں۔ قاعدے میں انگلیوں سے گھٹنے پکڑنا نہ چاہیے، بلکہ انگلیاں ران پر گھٹنوں کے قریب رکھنا چاہیے۔ اتحیات پڑھتے وقت جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھے تب داہنے ہاتھ کی چھنگلیاں اس کے پاس والی انگلی کو لفظ لا پر بند کرے اور بیچ کی انگلی کا انگوٹھے کے ساتھ حلقہ باندھ کر شہادت کی انگلی یعنی پہلی انگلی کو اٹھائے لفظ اللہ پڑھے، تب شہادت کی انگلی نیچی کر لے اور ہاتھ کی ہتھیلی مثل سابق فوراً سیدھی کر لے۔ اتحیات میں مذکورہ طریقے پر شہادت کی انگلی اٹھانے کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انگلی سے اشارہ کرنا شیطان پر دو دھار ہتھیار سے زیادہ سخت ہے، اور دوسری حدیث پاک کے اندر آیا وہ شیطان کے دل میں خوف ڈالنے والا ہے۔ درود شریف میں درود ابراہیم، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اسماء طیبہ کے ساتھ لفظ سیدنا کہنا افضل ہے۔ فرض نماز میں قاعدہ اخیرہ کے علاوہ درود شریف نہیں پڑھا جائے گا۔ مسبوق یعنی وہ مقتدی جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں، وہ قاعدہ اخیرہ میں صرف تشہد ہی پڑھے اور تشہد ٹھہر ٹھہر کر پڑھے، تاکہ امام کے سلام پھیرنے کے وقت تشہد سے فارغ ہو، اور اگر سلام سے پہلے تشہد پڑھنے سے فارغ ہو گیا تو کلمہ شہادت کی تکرار کرے۔ کسی بھی قاعدے میں تشہد کا کوئی حصہ بھول جائے تو سجدہ سہو واجب ہے۔ مقتدی ابھی اتحیات پوری کرنے نہ پایا تھا کہ امام کھڑا ہو گیا یا سلام پھیر دیا، تو مقتدی ہر حال میں اتحیات پوری کرے، اگرچہ کتنی ہی دیر میں اس سے ہو۔ ایک شخص نماز کے قاعدے میں اتحیات پڑھ رہا تھا، جب کلمہ شہادت کے قریب پہنچا تب مؤذن نے اذان میں شہادتین کہیں۔ اس نماز قرات اتحیات کے بدلے اذان کا جواب دینے کی نیت سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کہا تو اس کی نماز جاتی رہی۔ قاعدہ اخیرہ میں نظر گود کی طرف کرنا مستحب ہے۔ اگر سجدہ سہو واجب ہے تو قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد ایک سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرنا چاہیے، دوسرا سلام پھیرنا منع ہے۔ اگر قصداً دونوں سلام پھیر دیے تو اب سجدہ سہو نہ ہو سکے گا، نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ قاعدہ اولیٰ واجب ہے اگرچہ نفل نماز میں ہو۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد کچھ بھی نہ پڑھنا واجب ہے۔ حکم یہ ہے کہ اتحیات پوری کرنے کے بعد فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ دوسری رکعت کے پہلے قاعدہ نہ کرنا واجب ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قاعدہ نہ کرنا واجب ہے۔
مقتدی قاعدہ اولیٰ میں امام سے پہلے تشہد پڑھ چکا تو سکوت کرے اور درود اور دعا کچھ نہ پڑھے۔ نوافل اور سنت غیر موقدہ میں قاعدہ اولیٰ میں بھی اتحیات کے بعد درود شریف اور دعائے معصورہ پڑھنا مسنون ہے۔ فرض اور وتر اور سنت موقدہ کے قاعدہ اولیٰ میں اتحیات کے بعد اتنا کہہ لیا کہ اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا، تو اگر سہواً ہے تو سجدہ سہو واجب ہے، اور اگر عمدن ہے تو نماز کا اعادہ کرے گا، یعنی نماز کو دوبارہ پڑھے گا۔ پورا تشہد پڑھنا واجب ہے، ایک لفظ بھی اگر چھوٹے گا تو ترک واجب ہوگا اور سجدہ سہو کرنا ہوگا۔ فرض نماز میں امام قاعدہ اولیٰ بھول گیا اور اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو گیا، بعد کو مقتدیوں نے لقمہ دے کر بتا دیا تو امام بیٹھ گیا۔ اس صورت میں اگر امام پورا کھڑا ہو گیا تھا اس کے بعد مقتدیوں نے بتایا تو بتانے والے کی نماز تو لقمہ دینے کے وقت ہی جاتی رہی، اور مقتدی کے لقمہ دینے سے امام لوٹا تو امام کی بھی نماز گئی اور تمام مقتدیوں کی بھی نماز گئی، لہذا نماز کو دوبارہ پڑھا جائے گا۔ قاعدہ اولیٰ کے بعد تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو زمین پر ہاتھ رکھ کر نہ اٹھے بلکہ گھٹنوں پر زور دے کر اٹھے، اور اگر کوئی مرض یا عذر ہے تو کوئی حرج نہیں۔ امام پہلا قاعدہ بھول کر اٹھنے کو کھڑا ہو رہا تھا اور ابھی سیدھا کھڑا نہ ہوا تھا تو مقتدی کے بتانے میں کوئی حرج نہیں بلکہ بتانا ہی چاہیے۔ ہاں اگر پہلا قاعدہ چھوڑ کر امام پورا کھڑا ہو جائے تو امام کے پورا یعنی بالکل سیدھا کھڑا ہو جانے کے بعد اسے بتانا جائز نہیں۔ اگر تب مقتدی بتائے گا تو اس مقتدی کی نماز جاتی رہے گی، اور اگر امام اس مقتدی کے بتانے پر عمل کرے گا، سیدھا کھڑا ہونے کے بعد قاعدہ اولیٰ میں لوٹے گا تو سب کی نماز جاتی رہے گی کہ پورا کھڑا ہو جانے کے بعد قاعدہ اولیٰ کے لیے لوٹنا حرام ہے، تو اب مقتدیوں کا بتانا محض بیجا بلکہ حرام کی طرف بلانا ہے، اور بلا ضرورت کلام ہو اور وہ مفسد نماز ہے۔ بقدر تشہد پڑھنے کی مقدار بیٹھنے کے بعد یاد آیا کہ نماز کا یا تلاوت وغیرہ کا کوئی سجدہ باقی رہ گیا تھا، اس نے اتحیات پڑھنے کے بعد سجدہ کیا تو فرض ہے کہ سجدے کے بعد پھر قاعدے میں بقدر تشہد پڑھنے کے لیے بیٹھے، کیونکہ پہلا قاعدہ سجدہ کرنے کی وجہ سے جاتا رہا اور نماز دوبارہ پڑھنا پڑے گی، اگر قاعدہ نہ کرے گا تو نماز نہ ہوگی۔